جی جناب، کیا حال چال ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا بھائی فضل ودود ایک دفعہ پھر آپ کو آپ کے اپنے پروگرام ویلتھ ٹاک میں ویلکم کرتا ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بیسکلی کنٹینیویشن ہے فرام آر پریویس ایپیسوڈ، جس میں ہم نے ڈسکس کیا ڈفرینٹ ٹائپس آف انشورنسز، پی این سی جو ہے پالیسی اینڈ کیجویلٹی، جس میں فائر انشورنس، ہوم انشورنس جو ہے، اور آٹو اور میرین انشورنس، وہ ڈسکس کرتے ہوئے پھر ہم نے دوسری سائڈ جو انشورنس کی ہے، جس میں لائف، کریٹیکل ڈسیبلٹی، لانگ ٹرم کیئر وغیرہ جو ہے، سپر ویزا، ٹریول انشورنس، یہ ساری ہم نے اس کے اوپر ہم نے بات کی پچھلے پروگرام میں۔ آج ٹائم کی قلت ہوتی ہے، یہ بڑا واسٹ ٹاپک ہے، اس پہ ڈیز اینڈ ڈیز بات کی جا سکتی ہے، لیکن ہائی لیول پہ جو مین کویسچن تھا ہمارا کانورسیشن کا، اور وہی چل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ آیا از اٹ اے گڈ انویسٹمنٹ، از اٹ بینیفیشل ٹو ہیو انشورنس؟ کیونکہ دیکھیں جی، ہوم اینڈ آٹو تو ہماری مجبوری ہے، لا ہے، لیتے ہیں، اس کے بغیر گاڑی چاہے 10,000 کی ہو یا 200,000 کی، گاڑی سڑک پہ نہیں آ سکتی۔ اگر گاڑی نہیں آئے گی تو ہماری زندگی نہیں چلتی۔ گھر ہے، چاہے آپ اون کریں یا مارگیج آپ کی ہو یا آپ رینٹ پہ ہوں، آپ کو انشورنس لینا پڑتی ہے، مجبوری ہے جی، تو وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، جو مجبوری ہے وہ کرنا ہے۔ پرابلم یا مسئلہ آتا ہے، کویسچن اٹھتا ہے اس وقت جب یہ آپشنل ہوتا ہے۔ جی صاحب، لائف، کریٹیکل ڈسیبلٹی، یہ سارا کچھ آپشنل ہے، لیگلی آپ کو کچھ کوئی پوچھے گا نہیں، لیں نہ لیں، ہو کیئرس۔ لیکن کیا واقعی بینیفیشل ہے؟ یہ ہمارا ٹاپک پچھلے پروگرام سے چل رہا ہے، ہمیشہ اس پہ بات ہوتی ہے، فائدے ہی ہر کوئی بتا رہا ہوتا ہے، میں بھی بتا رہا ہوتا ہوں، تو یہی ٹاپک ہمارا چل رہا ہے۔ آج جس ٹاپک کو میں ٹچ کروں گا ود ان بینیفٹس آف ہیونگ انشورنس، وہ ایک ویری ریسنٹ میرے اپنے کلائنٹس کے ساتھ ہوا ہے، اور وہ میں آپ کے سامنے ان کی کیس اسٹڈی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یو ول ڈیفینیٹلی بی امیزڈ بائی لسننگ دس۔ اور یہ جو سروس ہے یا یہ جو کیس اسٹڈی ہے، اور اس میں جس طرح انشورنس نے سرو کیا، وہ بزنس کمیونٹی کو بھی امپیکٹ کرتی ہے، اور وہ فیملی کے لیے بھی اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ ہے۔ تو یہ ہم کرتے ہیں آج ڈسکس۔ اس کے علاوہ میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، کوئی بھی کویسچن ہو جس میں اس طرح کلائنٹس کو اکثر کہتا ہوں کہ جس میں آپ ڈالر سائن دیکھیں، یو مائٹ wanna کال می، ویدر اٹ از ٹیکس پلاننگ، ایون یو ایس ٹیکسیشن، آپ کی بزنس لونز ہیں، آپ کی اسٹیٹ پلاننگ ہے، آپ کی انشورنسز ہیں، آپ کی ول لکھنی ہے، پلیز کال می۔ یہ ساری چیزیں آف کورس میں خود نہیں کرتا، بٹ آئی ہیو اے بگ ٹیم ود می، ٹیم آف پروفیشنلز، آئی سرٹنلی کین ہیلپ۔ اور دوسری بات بڑی امپورٹنٹ میرے ساتھ، یہ بھی پچھلے ویک میں آئی بین ایبل ٹو فکس دا پرابلم، وہ بھی میں چلتا بات کرتا چلوں، وہ ہے there are very good advisors in the market, but there are unfortunately bad apples also، جن کا مقصد صرف پیسے بنانا ہے۔ they are not worried about your future or a future of their clients. this is so unfortunate، لیکن کیا کیا جائے، اکثر یہ چیزیں when I was working as a chief underwriter، آپ کو پتہ ہے 30 years مجھے ٹوٹل ہو گئے اس بزنس میں، I have seen a lot. I have seen a work of a very good advisors and I have seen a work of bad apples۔ ان کو ہم فون کر کے ان کو کریکٹ کرتے تھے، اور بہت دفعے آسفی، آفس آف دا سپرنٹینڈنٹ آف فائنینس، ان کے آفس میں رپورٹ کر کے بہت سارے لوگوں کے لائسنسز بھی ہم نے سسپینڈ کروائے ہیں۔ وائی؟ بیکاز دے ور ناٹ ڈوئنگ دا رائٹ جاب فار دا کمیونٹی، اور ان کو اکاؤنٹیبلٹی ضروری تھی۔ ابھی بھی یہی کچھ دیکھا جا رہا ہے پچھلے 6 سال سے۔ اب جب میں ڈائریکٹلی ایز اے ایڈوائزر کام کر رہا ہوں تو لاٹ آف ٹائم آئی سی بیڈ پالیسیز۔ ابھی اباؤٹ اے منتھ اگو
ایک میرے پاس کلائنٹ تشریف لائے ملٹن سے میرے آفس میں، ایک ٹھیک ٹھاک بڑے نام کا ایڈوائزر ہے. انہوں نے ان کو پالیسی دی which was absolutely misfit for them, which was absolutely اس میں میڈیکل ہسٹری کو پراپرلی ایڈریس نہیں کیا گیا تھا. انہوں نے اسی طرح مجھے ٹی وی کے کسی شو میں دیکھا، اپروچ کیا، پالیسی چیک کروائی. اٹ واز ناٹ پراپرلی، انفارمیشن وازنٹ پرووائڈیڈ. وہ پالیسی نے کبھی ان کو وقت پہ کلیم نہیں پے کرنا تھا. پالیسی بھی فکس کی گئی. لاٹ آف کمیونیکیشن ٹک پلیس بٹوین می اینڈ دا انشورنس کمپنی آن بہاف آف دس جینٹلمین. ایونچولی پالیسی کریکٹ ہو گئی ہے اور ان ایڈوائزر صاحب کے اوپر انشورنس کمپنی یقیناً ایکشن لے گی. لیکن میرا مقصد صرف ایک، وہ یہ ہے کہ اپنی کمیونٹی، آئی بلانگ ٹو دس کمیونٹی، آئی نو دا ویلیوز، آئی نو دا موٹیویشن. ہم سب، آپ انڈیا سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، ایون نیپال سے، کیونکہ یہ سب ملی جلی ہم ایک سی لینگویجز بولتے ہیں، سمجھتے ہیں. مگر ہم جہاں سے بھی آئے ہیں، ایک میجر ریزن ہے. ہو سکتا ہے آپ کو گرمی وہاں پہ زیادہ لگ رہی ہو تو آپ سنو کے لیے، ٹھنڈ کے لیے یہاں آئے ہوں، دیٹ از ڈفرینٹ. بٹ میجورٹی جو ہے وہ اپنے اور اپنے پیاروں کے فائنینشیل فیوچر کے لیے آئے ہیں. I'm sorry, I'm just kidding, but this is what I have seen as a major reason of coming, leaving our own motherland, parents, family, everything behind is our financial future and the financial future of our next generations and our loved one. اگر یہ موٹیویشن ہے تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اس کمیونٹی، اس ساؤتھ ایشین کمیونٹی کا ہر ممبر جو ہے، آئی ایم اے پراؤڈ ممبر آف مائی ساؤتھ ایشین کمیونٹی. جو مجھے آتا ہے آئی ہیو ٹو سرو مائی کمیونٹی ود اٹ. جیسے ڈاکٹر حضرات ہیں، جیسے ڈینٹسٹ ہیں، جیسے آٹو مکینک ہے، جیسے ریسٹورنٹ اونر ہے. ایوری ایریا ہم سب کمیونٹی سرو کر رہی ہے اس پیارے ملک کو بھی اور اپنی کمیونٹی کو بھی. اور اس میں جو میں جانتا ہوں، یہ میرے اوپر لازم ہے کہ میں اپنی کمیونٹی کو سرو کروں. سنس آئی نو فائنینشیل سائڈس، تو اس میں میں ود دس سول موٹیو آف ہیلپنگ مائی اون کمیونٹی، سرونگ دیم ویل اور پرووائڈنگ دیم کریکٹ اوتھینٹک انفارمیشن. 30 ایئرس میں دوستو اتنا پڑھ کے پھر بھی بہت سی چیزیں نہیں آتی. ہر وقت اسٹڈی ہو رہی ہے، اور اگر خود نہیں آتا تو میں کسی اوتھینٹک جو بندہ اس فیلڈ میں ہوتا ہے اس سے اپنے کلائنٹ کو ملوا دیا کرتا ہوں. تو پلیز اپنی پالیسیز کو ریویو کروا لیجئے. مائی نمبر از 9056075000. میرا وعدہ ہے اگر آپ کو کریکٹلی کسی نے پلان دیا ہے، میں کبھی چینج نہیں کروں گا. وائی؟ بیکاز ان کی کمیشن، ہم سب کمیشن پہ ہیں. آپ کے ایڈوائزر نے اگر ایک چیز آپ کو ٹھیک دی ہے، میں اس کو کٹ کروں گا تو میں اس کا رسک روکوں گا. اوپر والا میرا رسک کہیں سے روک دے گا. جسٹ فار مائی اون سیلفش ریزن آئی ڈونٹ ٹچ someone else's correct work if they have done it correctly. میں رادر آپ کو فردر ان کو انڈورس کروں گا کہ آپ اس کو سنبھال کے رکھیے، اس کو چلیے، لیکن چیک ضرور کروا لیجئے کیونکہ ابھی ایک اور میں نے کیس فکس کیا ہے. چلیں ٹھیک ہے. although the topic today is what are the benefits of insurance، تو اس میں یہ ایک تھوڑا سا آف دا ٹاپک، لیکن سمجھیں تو آف دا ٹاپک بھی نہیں ہے، کیونکہ بینیفٹ کے حقدار آپ اسی وقت ہو سکتے ہیں جب کانٹریکٹ کو، جی ہاں، لائف انشورنس اور انشورنس از اے لیگل کانٹریکٹ. اٹ نیڈس ٹو بی ریٹن پراپرلی انفارمیشن ایز لانگ ایز یو ہیو پرووائڈیڈ فل ڈسکلوجر آف دا انفارمیشن. آپ کے ایڈوائزر نے سب کچھ آگے رپورٹ کیا ہے اور آپ ٹائم پہ پیمنٹ کر رہے ہیں. تو ہم کینیڈا میں رہتے ہیں، ریسٹ ایشور
Nobody can decline your claim. मैंने अपने इन हाथों से सैकड़ों नहीं हज़ारों क्लेम्स अप्रूव किए हैं. हमारी कंपनी हर घंटे में एक क्लेम पे करती थी और यही हर कंपनी का हाल है. इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट इज़ रिटन प्रॉपरली देयर इज़ नो इशू व्हेन द टाइम कम्स फॉर द पेमेंट. शर्त यही कि आपके एडवाइज़र ने सही काम प्रॉपरली किया हो. तो भाई डबल चेक करवा लीजिए. 905-607-5000 इज़ माई नंबर टू कॉन्टैक्ट. छोटी सी लेते हैं ब्रेक, उसके बाद मैं आता हूँ और आज हम इंश्योरेंस के बेनिफिट जो है वो उस पे मैं आपको जो अभी रिसेंटली एक मेरे क्लाइंट हैं उनकी सिचुएशन आपके सामने रखूँगा. ऑफ कोर्स उनका नाम शेयर नहीं करूँगा फॉर द प्राइवेसी रीज़न, बट यू विल हैव अ वेरी गुड आइडिया हाउ बेनिफिशियल द इंश्योरेंस इज़. सो स्टे ट्यून, कहीं जाइएगा नहीं. आई विल बी राइट बैक. 905-607-5000 इज़ माई नंबर. वेलकम बैक जी, आपका भाई फजल वदूद. ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे बेनिफिट्स की और मैंने आज कहा कि हम इंश्योरेंस के बेनिफिट डिस्कस कर रहे हैं. ये प्रोग्राम कंटिन्यूएशन है फ्रॉम द प्रीवियस प्रोग्राम और बेनिफिट्स बेशुमार. लेकिन आज मैं आपको एक रियल केस जो अभी सेटल हो रहा है, अभी सेटल नहीं हुआ लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सिनेरियो जो है ये पिछले 1-1.5 महीने से चल रहा है. और अगर आप लोगों ने मुझे रेडियो पे सुना हो तो मैंने इसका ज़िक्र थोड़ा सा किया भी था. आई मेंशन्ड अबाउट दिस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स. लेकिन इसमें इंश्योरेंस ने अपना रोल प्ले किया और वही मैं आपसे एज ए एविडेंस डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि हाउ द इंश्योरेंस बेनिफिट्स. इस केस में एक बिजनेसमैन है, माय क्लाइंट, ब्रैम्पटन में एक मेडिकल क्लिनिक एंड फार्मेसी उनकी. इन हिज अर्ली 50s और मिड 50s अचानक डेथ होती है और सिर्फ 2 साल पहले मेरे क्लाइंट बने हैं. मैंने अर्ज़ किया फार्मेसी है, उसमें डॉक्टर्स बैठते हैं, ख़ासी बड़ी इन्वेस्टमेंट की और बोरोइंग है. इसके साथ साथ घर पे भी मॉर्गेज है. माशाल्लाह बहुत अच्छा घर. टोटल जो डेट है मॉर्गेज प्लस बिजनेस वो तकरीबन $2 मिलियन के आसपास. अचानक डेथ होती है. डेथ का कॉज अगर मैं बताऊंगा विच वाज एन एक्सीडेंट ऑफ सम सॉर्ट तो शायद कुछ लोगों को उसका अंदाज़ा हो जाए, तो मैं वो नहीं मेंशन कर रहा. लेकिन इतना ही क्लू काफ़ी है. अचानक डेथ हो रही है, ब्रैम्पटन से हैं, फार्मेसी बिज़नेस में हैं, साथ डॉक्टर बैठते हैं. अचानक डेथ होती है. तकरीबन 2-1 मिलियन का उनकी टोटल लाइबिलिटी है और अचानक डेथ की वजह से एक अजीब, एक बहुत ही एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है. फैमिली टोटली शॉक में, विच इज़ अंडरस्टैंडेबली यही सबके साथ होगा अगर आप कोई भी प्यारा चला जाए और बहुत ही आनन फानन अचानक ये मामला हो जाए. तो बहरहाल जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता. अब इसमें जो सिचुएशन बनी उसमें जो उनका बिजनेस साइड है, क्लिनिक एंड द फार्मेसी एंड ऑल दैट, इसमें 2 पार्टनर्स हैं, दोनों मेरे क्लाइंट्स हैं.
یہ جو چلے گئے ان کے اوپر جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ان کے پاس بزنس ڈیٹس بھی ہیں، ان کے پاس مارگیج بھی ہے، ایک کاٹیج بھی ہے، اور یہ سارے ڈیٹس ہیں۔ لکیلی 2 سال پہلے یہ کلائنٹس بنے، ان کی پراپر اوور آل پلاننگ کی گئی۔ تو اب میں بتاتا ہوں بزنس سائڈ پہ کیا ہوا۔ اوبویسلی 2 پارٹنرز اور جتنے بھی میرے بہن بھائی یہاں پہ سن رہے ہیں جن کے بزنسز ہیں، وہ اس کو اپنے سینیریو میں سوچیں۔ اگر آپ کا بزنس ہے، آپ کے پارٹنر ہیں، آپ نے ایک اماؤنٹ سے بزنس شروع کیا، بزنس گرو کر گیا ہے، مان لیں بزنس 100,000 کا ہے، گرو کر کے وہ 2 ملین کا ہو گیا ہے، 2 پارٹنرز ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا 100,000 کا بزنس اگر آپ نے 50-50 پہ شروع کیا تھا، 2 ملین کا ہو گیا ہے، تو دیٹ مین 1 ملین کا شیئر دوسرے پارٹنر کا ہے۔ اگر اچانک پارٹنر کی ڈیتھ ہو جائے تو کیا آپ کے پاس سپیئر 1 ملین بزنس میں پڑا ہے؟ اس بزنس کو ان کا شیئر خریدنے کے لیے اور ان کی فیملی کو پے کرنے کے لیے ان کا شیئر، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے انشورنس کا۔ تو یہی ہوتا ہے اس کیس میں، ان کا تقریباً 1 ملین سے زیادہ کا شیئر تھا، دوسرے پارٹنر نے انشورنس لے رکھی تھی، انہوں نے بھی لے رکھی تھی، ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو انشورنس کمپنی کی طرف سے یہ جو پارٹنر ابھی سروائیو کر رہے ہیں ان کو کلیم آ جاتا ہے، اور وہ کلیم ان کی فیملی کو پہنچ گیا ہے۔ یہ جو صاحب 2 پارٹنر میں سے جو ایک رہ گئے ہیں، انہوں نے وہ شیئر بائی کر لیا ہے۔ ان کے پاس 1.5 ملین نہیں تھا، بٹ بیکاز آف دیٹ کلیم ہی کوڈ پے۔ تو اسے ہم کہتے ہیں انشورنس کی زبان میں بائی سیل ایگریمنٹ۔ دونوں پارٹنر ہیں، دونوں پارٹنر نے ایک دوسرے کے اوپر وہ پلانز بنائے ہوئے ہیں، اگر ایک کی ڈیتھ ہوتی ہے تو دوسرے کے پاس اتنا پیسہ آ جائے گا کہ وہ اس کا شیئر بائی کر کے اس پیسے سے ان کی فیملی کو پیمنٹ کر دے گا، اینڈ ول بیکم 100% اونر آف دا بزنس۔ اس سینیریو میں یہی ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ ہے بزنس کنٹینیویشن کے لیے۔ تو اگر آپ بزنس مین ہیں، میرا پروگرام سن رہے ہیں، تو مجھ سے کانٹیکٹ کیجئے۔ سوچئے گا کہ آپ اور آپ کا پارٹنر ہے، اگر آپ کے دونوں میں سے کسی ایک کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو بزنس کا کیا بنے گا؟ جو پارٹنر سروائیو کرے گا وہ دوسرے پارٹنر کا شیئر کیسے دے گا؟ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ خاص طور پہ ہماری کمیونٹی میں 2 بندے کام کر رہے ہیں، وائف کو نہیں پتہ کہ بندے کا کام کیا ہے۔ اب اسپیشلائز فیلڈ ہو سکتے ہیں، اب یہاں فارمیسی ہے، فارماسسٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وائف فارماسسٹ نہیں ہے، اوبویسلی بزنس نہیں چلا سکتی۔ تو کیا آپ کے کیس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر 2 پارٹنر ہیں، ایک چلا گیا، اس کے بیوی بچے بزنس میں نہیں آ سکتے، یا وہ کمفرٹیبل نہیں ہیں آپ کے ساتھ کام کرنے میں، آپ کو فنڈ چاہیے تاکہ آپ اپنے پارٹنر کا شیئر بائی کر کے فل 100% کے اونر بن جائیں بزنس کے، تاکہ جو بزنس محنت کے ساتھ کھڑا کیا ہے وہ چلتا رہے۔ یہ ایک ریئل کیس سینیریو میں اس وقت ہونے جا رہا ہے۔ دیٹ از دا پاور آف دیٹ انشورنس پلان، جو کہ بزنس کے اندر پراپرلی اسٹرکچر کیا گیا تھا، اور بہت دیر پرانا نہیں ہے یہ پلان۔ اوپر والے کو پتہ ہے کہ کس چیز کی کب ضرورت آئے، تو اگر پراپرلی اسٹرکچر کیا جائے تو آپ کو جو ایک دوسرے کا شیئر ہے اپنے پارٹنر کو ریٹائر کرنے کے لیے
बड़े सस्ते फंड अरेंज किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ यही प्लान आपको टैक्स भी सेव करके देता है। कैसे होता है, आप कॉल करेंगे तो मैं आपको बता पाऊँगा। 905-607-5000 इज़ माई नंबर। अब घर की तरफ आते हैं। फैमिली को वो जो शेयर है वो मिल जाएगा, और वो इतना है कि उनकी मॉर्गेज पे ऑफ हो जाएगी, या अगर फैमिली चाहेगी तो घर को सेल कर देगी। लेकिन मेरी फैमिली से बात हुई है जो इस वक्त मार्केट कंडीशंस हैं, पहले तो उन्हें घर चाहिए, सेकेंडली इस वक्त मार्केट कंडीशंस आर सच, प्रॉपर्टी वैल्यूज़ गिरी हुई हैं, वो इसे नहीं बेचेंगे। और अब तो उन्हें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी जब उनके पास ये फंड अरेंज हो गए हैं। तो रियल केस आपके सामने रखने का मकसद ये कि ये प्रूवन बात, एग्जिस्टिंग केस इन प्रोसेस, जिसमें बिजनेस को भी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट मिला, जो पार्टनर सरवाइव किया ही इज़ एबल टू बाय अ शेयर ऑफ द अदर पार्टनर हु passed अवे, और जो पास अवे हो गया उसकी फैमिली को फिनेंशियल हार्डशिप से बचा लिया जाएगा बिकॉज ऑफ दिस प्लान। तो आज जो हमने इस केस स्टडी में मैंने आपको बताने की कोशिश की, देयर आर 2 बेनिफिट्स फॉर अ बिजनेस ओनर। एक तो मैंने बात की कि आप अपने दूसरे पार्टनर का शेयर बाय कर सकते हैं एट अ चीप डॉलर्स। किसी बिज़नेस में इतना जान नहीं होती अनलेस के बहुत ह्यूज बिज़नेस हो कि 1 मिलियन 2 मिलियन स्पेयर पड़ा रहे कि अगर डेथ होगी तो हम शेयर ख़रीद लेंगे। दिस इज़ अ पावरफुल strategy, a benefit of insurance, that by paying a little bit on a monthly basis, you can arrange the fund to buy a share of your partner, और वाइस वर्सा। हम सब ने जाना है आपकी डेथ में आपका पार्टनर जो है वो शेयर बाय करके फैमिली को पे कर देता है। नंबर 2 बेनिफिट मैंने बताया बिज़नेस वालों के लिए कि आप इसमें टैक्स सेविंग भी हो गई। और अगर गौर करें तो आपके बिज़नेस को अदरवाइज़ बिकने में या शेयर बिकने में मार्केट में टाइम लगेगा, उसकी सही प्राइस नहीं मिलेगी, मगर हियर द इंश्योरेंस कंपनी इज़ अ बायर ऑफ योर अदर पार्ट ऑफ द बिज़नेस। तो आपको फ़ौरन आपका बिज़नेस ज़रूरत पड़ने पे आपको बायर भी अवेलेबल हो गया। तो आई होप कि यू हैव गॉटन अ गुड आइडिया कि इंश्योरेंस जो है बिज़नेस में किस तरह हेल्प कर सकती है। और ऑफ कोर्स फैमिली साइड पे भी उसकी हेल्प अभी आपसे डिस्कस की कि वही जो साहब चले गए हैं उनका घर, उनकी कॉटेज, उनकी फैमिली की लाइफ का फिनेंशियल बर्डन जो है वो इंश्योरेंस उठा लेगी, और वो इम्पैक्ट इस फैमिली को महसूस नहीं होगा। ऑफ कोर्स जाने वाले को वो हर लम्हा जो है वो याद करेंगे, मिस करेंगे, मगर एटलीस्ट फिनेंशियल इम्पैक्ट हैज़ ऑलरेडी बिन एलिमिनेटेड। आई होप आपको इससे कुछ आइडियाज़ मिले होंगे अपने केस को डिस्कस करने के लिए। कॉल कीजिएगा 905-607-5000। इसी प्रोग्राम को मैं आगे जारी रखूँगा। नेक्स्ट एपिसोड में एक और बड़ा पावरफुल इंश्योरेंस का बेनिफिट जिसे मैं कहता हूँ वेल्थ एक्यूमुलेटर एंड वेल्थ मल्टीप्लायर, वो आपसे डिस्कस करेंगे। स्टे ब्लेस्ड, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए, हमारी दुआएं आपके लिए। ऊपर वाले ने चाहा हाजिर होऊंगा नेक्स्ट प्रोग्राम में, इसी इंश्योरेंस बेनिफिट्स को फर्दर डिस्कस करेंगे। हाउ दिस कैन मल्टीप्लाई योर वेल्थ, हाउ इट कैन हेल्प यू टू accumulate your wealth for yourself
and for your loved ones. Stay blessed. See you next time.